کام نہیں بن رہا، بہت بڑی مصیبت میں ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس مصیبت سے نکلنے کا۔ تو میں یہاں پہ ہوں آپ لوگوں کو سورہ محمد سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے، اس کے معجزات بتانے کے لیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی ٹربل کو فیس کر رہے ہیں، بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، جاب نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، یا فائنینشیل ایشوز ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، یا کہیں پہ ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں رہی ہے، کوئی بھی قسم کی پریشانی ہے تو انشاءاللہ العزیز آج سورہ محمد کے وسیلے سے ٹھیک ہونے جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ کس طرح سے سورہ محمد کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ بہت سا اس کا ذکر سنا ہوگا کہ ایسے پڑھنا ہے ایسے پڑھنا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتاؤں گی جو میں نے خود پریکٹس کیا ہوا ہے، اور اسی بیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میری جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، ان کی بھی مشکل حل ہو۔ بس آپ نے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، میرا نام لے کے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم پہ بھی اپنی خیر و عافیت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بہت سے لوگ در بدر ہو لیتے ہیں، مشکلات فیس کر لیتے ہیں، ادھر ادھر سے جو ہے اپنے رونے رو لیتے ہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہیں وہ لوگ وہ نہیں کرتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہر چیز قرآن پاک کے ذریعے ہمیں میسیج کنوے کر دیا ہے، تو ہم کیوں ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں ہم جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں؟ ہم کیوں تسبیح ہاتھ میں نہیں اٹھاتے؟ ہم کیوں قرآن پاک سے مدد نہیں لیتے؟ ہم کیوں نماز ادا نہیں کرتے؟ سورۃ محمد کے میں نے بہت سے معجزات دیکھے ہیں، اس سے میں نے بے اولادوں کی اولاد ہوتے دیکھی ہے، اس سے میں نے بے گھر لوگوں کو گھر ملتے دیکھا ہے، ایسی لڑکیاں جو سسرال سے بہت زیادہ پریشان ہوں یا فائنینشلی سپورٹ نہ ہو انہیں، ان کے گھر میں نے بستے دیکھے ہیں، آباد ہوتے دیکھے۔ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ اس کو پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کی کاؤنٹنگ سے پریشان نہیں ہونا کہ ہم اتنی دفعہ کیسے پڑھیں گے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، انسان سے پھر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سورہ محمد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن تھوڑا جو ہے سمرائز کر دیتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو ایکچولی پتہ تو ہو کہ یہ سورت نازل کب ہوئی تھی، ہوا کیا تھا، اس میں بیان کیا کیا گیا ہے، اس میں اترا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا میسیج کیا ہے۔ جب کفار اور مسلمانوں کی یعنی مکہ اور مدینہ میں جب لڑائی ہوئی تھی، تو اس ٹائم مسلمان جو ہے وہ کم تعداد میں تھے، اور جو کفار تھے وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ کچھ خوف میں آ گئے تھے۔ تو اس ٹائم پہ سورہ محمد نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اللہ کی مدد کرو، اور بے شک اللہ اپنے مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سورہ محمد کے نازل ہونے کا پرپس پتہ ہو بیسیکلی۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں، بیلیفز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کی اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ محمد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے بیلیفز ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے سورہ محمد پڑھتے ہو، کسی بھی مدد کی نیت سے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد لازمی طور پہ ہوتی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہفتے میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، وہ سب آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ ہفتے میں آپ لوگوں نے اس کو ڈیلی پڑھنا ہے، ڈیلی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے، جس ٹائم میں زیادہ اثر ہوتا ہے، جو ٹائم میں نے پریکٹس کیا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مغرب کی نماز کے جب آپ نے 3 فرض ادا کر لینے ہیں، تو 2 سنت پڑھنے سے پہلے، یعنی فرض اور سنت کے بیچ میں آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے، ایک دفعہ تو لازمی پڑھنی ہے۔ اچھا، ویسے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آزمودہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور ساتھ آپ نے اول و آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے جمعے کے دن خاص طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جمعے کا دن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کتنا یہ خاص دن ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کے دن آپ نے اس کو جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عام دنوں میں آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن جمعے کے دن آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور سورہ محمد کی تعداد بھی بڑھ کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی کی بھی بڑھانی ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ اور بہت سی بہنیں جن کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے کام آف کورس ہر لڑکی کو ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں میڈ ہے نہیں ہے، کام ہر گھر کے ہی ہیں، کیونکہ کھانا ہر گھر میں بننا ہے، کپڑے ہر گھر میں ہی دھلنے ہیں، صفائی ہر گھر میں ہی ہونی ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کام پہلے کر لیں، آپ جمعے کے دن کے کام آپ یا تو پہلے کر لیں یا آپ اس کو بعد میں کرنے کے لیے رکھ لیں۔
تو جمعے کے دن آپ نے عبادات کا دن جو ہے وہ آپ مقرر کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ لوگ روا میں آ جائیں گے نا، جب آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو 11 دفعہ کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ سورہ محمد کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور آرام سے آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایک سیٹنگ میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہر نماز کے بعد 2 دفعہ پڑھ لیں، اور جو ہے جو عشاء کی نماز ہوگی اس میں آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کا 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ اس کو 11 مرتبہ بھی پڑھتی ہیں تو آپ لوگ اس کو 20 سے 25 منٹ میں آرام سے پڑھ سکتی ہیں 1 سیٹنگ میں۔ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی جو ہے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، کبھی بھی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اس کی منت نہ مانگ لیا کریں کہ میں نے جو ہے یہ اتنی دفعہ میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا۔ کیونکہ کچھ حالات کا نہیں پتہ ہوتا، اللہ نہ کرے آپ اس کو پڑھ نہ پائیں تو الٹا ان چیزوں کا پھر جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، تو پھر دعائیں بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ہم سے ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو کبھی بھی آزمانے کی نیت سے تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، پڑھنا آپ نے ہمیشہ یقین سے، اور کوشش کریں کہ جتنا آپ کو کنوینئنٹ لگتا ہے آپ اتنا جو ہے مائنڈ میں اپنے رکھ لیں کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ منت مانگنے سے تھوڑا ایوائڈ کیا کریں، کیونکہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی انسان منت مانگ کے کوئی کام کرے۔ ہاں آپ چاہے پڑھنے کو 100 دفعہ بھی پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ منت کے بغیر پڑھیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا کفارہ نہ دینا پڑے اور آپ لوگ ریلیکس ہو کے اپنی عبادات کر سکیں۔ اس کے بعد جو معجزات ہوں گے، جو ہیپننگ ہوگی، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ خود کومنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے شیئر کریں گے، اور مجھے ویٹ رہے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔